سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار شفا یوسفزئی صاحبہ نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے۔ شفا، اہم فیصلہ ہوا ہے، قومی سلامتی کا اعلامیہ جاری ہوا ہے، پانی کو لائف لائن قرار دیا گیا ہے اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اگر پاکستان کی سلامتی خود مختاری پر بھارت کوئی بھی سوال اٹھائے گا۔ اس پر کیا کہیں گے؟ جی بالکل، السلام علیکم جی۔ بالکل بڑا اسٹرانگ اعلامیہ سامنے آیا ہے اور میں اس معاملے میں ہمیشہ سے ایک ہارڈ لائنر رہی ہوں۔ پاکستان اور انڈیا کا جب بھی مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر امن کی بات ہے، ہم کل بھی میں نے اپنے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ امن کی بات ہوگی، آپ عزت سے بات کریں گے، عزت سے ہمارے ساتھ ڈیل کریں گے، ہم آپ کو بڑھ کر عزت دیں گے، یہ ہماری اقدار ہیں، ہماری ویلیوز ہیں۔ لیکن اگر آپ بدماشی کریں گے تو پھر بدماشی ہم بھی آپ سے زیادہ بڑھ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کل سے جو بات چیت ہو رہی ہے کہ ڈپلومیٹک جو عملہ ہے ان کا، اس کو محدود کر دینا چاہیے۔ بالکل صحیح یہ فیصلہ آیا کہ ان تمام لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ پاکستان سے وہ ان کے ویزے منسوخ کر کے ان کو کہا ہے کہ باہر نکل جائیں۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہوئی ہے، اس میں بہت تھاٹفلی پاکستان نے اپنا بڑا میجرڈ رسپانس بھی دیا ہے، ہارڈ لائن دی ہے لیکن میجرڈ رسپانس دیا ہے۔ صرف یاتریوں کے حوالے سے جو فیصلہ یہ آیا ہے کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے کہ جو دنیا دیکھے گی کہ بھائی پاکستان صرف جنگ کے لیے یا وار مانگرنگ کرنے کے لیے یا لڑائی جھگڑے کے لیے ہی نہیں اپنے اقدامات لے رہا، بلکہ وہ ان لوگوں کو ویلیو کر رہا ہے اور ان کی چیزوں کو سمجھ رہا ہے کہ جس طرح سے یاتری یہاں پر اپنی عبادت کے لیے آئے ہیں تو ان کو پاکستان نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں چھیڑا۔ اور جو اس کے علاوہ جن کے ویزے منسوخ کیے، میرا خیال ہے ان کو یہ بالکل ایک صحیح فیصلہ تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو بریگیڈیئر صاحب بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں، ہمیں یہی رسپانس میرے اپنے حساب سے جعفر ایکسپریس سے بھی اتنا ہی سخت رسپانس پاکستان کو کر لینی چاہیے تھی۔ یہاں ٹھیک ہے، انڈس واٹر ٹریٹی وغیرہ کو ہم نہیں چھیڑتے کبھی بھی، اور نہ ہی ہم نے چھیڑنا تھا اس وقت بھی، کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا پانی انہوں نے بند تو کر دیا بغیر سوچے سمجھے کہ یہاں پر کروڑوں آبادی کس طرح سے اس سے افیکٹ ہوگی، کس طرح سے امپیکٹ کرے گی ان کی زندگیوں کو۔ سارے مطلب عوام تو چلیں، سیاست تو سیاست ہوتی ہے نا، لیکن عوام تو بے قصور ہوتی ہے۔ پاکستان تو آج بھی ان کے یہاں پر بھی جو لوگ مارے گئے ہیں، جو جانے گئی ہیں، ہم تو ان کے حوالے سے بھی اپولوجیٹک ہیں۔ ہماری آپ ٹویٹر کھول کے دیکھیں، ہماری حکومتی ترجمان ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ آج میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کا جو انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب، ان کا بیان میں دیکھ رہی تھی، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پر بھی جو جانے گئی ہیں وہ بے قصوروں کی جانیں تھی، نہیں جانی چاہیے تھی۔ ہم تو آج بھی یہی بات کرتے ہیں ان کو، لیکن بات وہی سمجھ آتی ہے جس زبان میں وہ بات کرنا جانتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ بالکل ٹھیک فیصلہ تھا۔ ہاں، انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے کل سے جو ایک اہم ڈیبیٹ چل رہی ہے، لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے شفا، جس طرح سے ذکر ہوا کہ 15,000 کیوسک پانی دریائے چناب اور جہلم سے روک بھی دیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، کیا ایکشن لینا چاہیے پاکستان کی جانب سے قانونی طور پر، قانونی دائرے میں رہتے ہوئے؟ جی بالکل، دیکھیں اس ایشو کو ہم ڈپلومیٹکلی ہی اٹھائیں اور جتنی مؤثر آواز میں اٹھائیں۔ کل بھی میں یہ ذکر کر رہی تھی کہ اتنا ہی بہتر ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی بدلے میں جواباً وہ کارروائی کر دینی چاہیے کہ ہم بھی یہاں سے پانی روک دیں، لیکن اگر ہم پانی روک دیں گے تو ایک تو ان میں اور ہمارے اقدام میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا جواز کھو دیں گے کہ ہم عالمی اداروں کے پاس جا کر یہ بات کریں اور یہ کیس پلیڈ کر سکیں اپنا کہ انہوں نے یہ چیز کی ہے اور ان کی طرف سے ہمارا پانی بند کیا گیا ہے، اور ان کو آپ سمجھائیے تو یہ وہ اپنا یہ اقدام واپس لیں۔ تو اول تو ہم ان کے لیول پہ گر کر اس قسم کی حرکت نہ تو کرنی چاہیے، اور میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت کرے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو چیز میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی وہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، عالمی دنیا کو تو ہم باور کرا رہے ہیں، عالمی دنیا میں تو ہمارے امبیسڈر موجود ہیں، پاکستان کی میڈیا سے بھی یہ بات باہر جا رہی ہے، لیکن ہمارے اندر جو اپنے اختلافات ہیں، آج یہ موقع ہے کہ اس کو بھی ہم ختم کریں اور اس ایشو پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ آج بھی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اڈیارہ جیل میں عمران خان کی ان کی بہنوں سے ملاقات بھی ہوئی، ہونے کی بھی چاہیے تھی آج، کیونکہ ادھر سے بھی ایک بہت اسٹرانگ رسپانس آتا ہے۔ ہماری تمام سیاسی جماعتیں یہ یقین جانیے کہ اس ایشو پر انڈیا کو وہ زوردار چپیڑیں لگاتی کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہوتا، لیکن وہاں پر یہ چیز افسوسناک تھی کہ آج وہاں پر بھی نہیں ہو سکی ملاقات۔ آج ہو جانی چاہیے تھی، وہاں سے بڑا اسٹرانگ بیان سامنے آنا تھا جو کہ دنیا میں بھی ریزونیٹ کرنا تھا اور پاکستان کے اندر بھی اس کا ایک بڑا امپیکٹ ہوتا اور انڈیا کو بھی وہ چیز خاصی تکلیف پہنچاتی۔ اچھا شفا، آپ کو نہیں لگتا کہ اس موقع کے اوپر جب بھارت کی جانب سے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے تو ہم لوگ تمام جو آپسی رنجشیں ہیں ان کو بھلا کر، کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے اپنے ہی ملک کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے خاص مخصوص پارٹی کی جانب سے، جس کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی، اس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کو ابھارنے کی بات کی جائے، نہ کہ پاکستان کو دبانے کی بات کی جائے؟ میرا خیال ہے کہ جو ان آفیشیل اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں تو میں کیسے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ آفیشیل پارٹی کی پوزیشن تو ہمارے سامنے آ گئی ہے، خبروں میں بھی سامنے آ گئی ہے۔ جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی میں نے تو کم از کم اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں اور آج ہم بھی ان سے بات کریں گے۔ میرا تو خیال یہی ہے، میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو یونائٹ کر دے گا ہمیں،
اس میں کوئی ہم چاہے جب بھارت کی بات آتی ہے یا پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے عمران خان کھڑا ہے یا نواز شریف ہے یا آگے کون کھڑا ہے. ہم پھر سب ایک ہو جاتے ہیں اور یہ بات یقینی طور پر میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی کے بھی دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ چاہے کہ بھائی ملک کو نقصان پہنچے یا پہنچایا جائے دانستہ طور پر. میرا یہ حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ ان کو بھی بڑا دل دکھا کر آج کے دن کم از کم وہاں پر ملاقات بھی بہنوں کی کرا دینی چاہیے. وہاں سے میسج بھی آ جائے گا, سب کو کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں سے پارٹی لائن کیا آتی ہے, اور ہو سکتا ہے وہاں سے یہی لائن آئے کہ میرے کوئی شخص جو مجھ سے خود کو ایسوسیٹ کرتا ہے کوئی اس قسم کا کوئی بیان نہ دے جس سے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچے. ہمیں موقع تو دینا ہوگا نا ان کو بھی. اچھا شفا صاحبہ, یہ کہے گا کہ اعلامیے میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جو احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو کچھ عقل آئے گی, کوئی دھچکا لگے گا تھوڑا سا, ٹریڈ بھی بند ہو گئی اور پھر فضائی حدود بھی ان کی معطل کر دی ہیں؟ تو نہیں دیکھیں, عقل تو ان کو نہیں آتی اور نہیں آئی. 370 کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ تمام تر قسم کے جو ہمارے معاملات تھے وہ ایک بڑی محدود حد تک ہی چل رہے تھے. کرکٹ نہیں ہو سکا, نہ ہی ہم ویسے میں تو ذاتی طور پر اس چیز کی خواہش مند بھی کبھی نہیں تھی کہ وہ اگر نہیں چاہتے تو ہم بھی کوئی مرے نہیں جا رہے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے. لیکن اسپورٹ لوگوں کو ایک طرح سے سافٹ ڈپلومیسی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات جو پولیٹیکلی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں وہ اسپورٹس کے کسی جانب چل پڑیں, لیکن نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا, ایک انفارچونیٹ چیز ہے. ان کو بہرحال سمجھ نہیں آئے گی, ان کو اب دنیا ہی سمجھائے گی. اور یہ تو جو انہوں نے کام کیا, یہ تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ بہت ہی بڑی کلہاڑی مار ہوتے ہیں. آفیشیل پارٹی کی پوزیشن تو ہمارے سامنے آ گئی ہے, خبروں میں بھی سامنے آ گئی ہے. جس جماعت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی میں نے تو کم از کم اسٹیٹمنٹ دیکھی ہیں, اور آج ہم بھی ان سے بات کریں گے. میرا تو خیال یہی ہے, میں تو بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو یونائٹ کر دے گا ہمیں. اس میں کوئی ہم چاہے جب بھارت کی بات آتی ہے یا پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آگے عمران خان کھڑا ہے یا نواز شریف ہے یا آگے کون کھڑا ہے. ہم پھر سب ایک ہو جاتے ہیں اور یہ بات یقینی طور پر میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی کے بھی دل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ وہ چاہے کہ بھئی ملک کو نقصان پہنچے یا پہنچایا جائے دانستہ طور پر. میرا یہ حکومت وقت سے بھی اپیل ہے کہ ان کو بھی بڑا دل دکھا کر آج کے دن کم از کم وہاں پر ملاقات بھی بہنوں کی کرا دینی چاہیے. وہاں سے میسج بھی آ جائے گا, سب کو کلیئر ہو جائے گا کہ وہاں سے پارٹی لائن کیا آتی ہے, اور ہو سکتا ہے وہاں سے یہی لائن آئے کہ میرے کوئی شخص جو مجھ سے خود کو ایسوسیٹ کرتا ہے کوئی اس قسم کا کوئی بیان نہ دے جس سے اس موقع پر پاکستان کو نقصان پہنچے. ہمیں موقع تو دینا ہوگا نا ان کو بھی. اچھا شفا صاحبہ, یہ کہے گا کہ اعلامیے میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں, جو احکامات جاری کیے گئے ہیں, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کو کچھ عقل آئے گی, کوئی دھچکا لگے گا تھوڑا سا, ٹریڈ بھی بند ہو گئی اور پھر فضائی حدود بھی ان کی معطل کر دی ہیں؟ تو نہیں دیکھیں, عقل تو ان کو نہیں آتی اور نہیں آئی. 370 کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ تمام تر قسم کے جو ہمارے معاملات تھے وہ ایک بڑی محدود حد تک ہی چل رہے تھے. کرکٹ نہیں ہو سکا, نہ ہی ہم ویسے میں تو ذاتی طور پر اس چیز کی خواہش مند بھی کبھی نہیں تھی کہ وہ اگر نہیں چاہتے تو ہم بھی کوئی مرے نہیں جا رہے ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے. لیکن اسپورٹ لوگوں کو ایک طرح سے سافٹ ڈپلومیسی ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے معاملات جو پولیٹیکلی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں وہ اسپورٹس کے کسی جانب چل پڑیں, لیکن نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, نہیں ہو سکا, ایک انفارچونیٹ چیز ہے. ان کو بہرحال سمجھ نہیں آئے گی, ان کو اب دنیا ہی سمجھائے گی. اور یہ تو جو انہوں نے کام کیا, یہ تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ بہت ہی بڑی کلہاڑی مار